صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گناہوں سے بچنے کے طریقے. اس سیریز میں آج ہم بات کریں گے اس طریقے کی جو کہ ہے نفس کو سزائیں دینا. نفس کو سزا دینا یعنی اگر انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہتا ہے تو وہ اپنے نفس کو سزا دینے کا عہد کرے. اس سے مراد کیا ہے کہ اگر انسان گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے، بعض اوقات عہد کرتا ہے، سوچتا ہے کہ گناہ نہیں کرے گا، لیکن پھر کچھ ایسے حالات، کچھ ایسی سچویشن آتی ہے کہ پھر جس کے ماتحت وہ اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا اور گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے. ایک بہترین راستہ بتایا گیا کہ وہ اپنے نفس سے عہد کرے، یہ وعدہ کرے کہ وہ اسے سزا دے گا. مثال کے طور پر اگر اللہ نہ کرے کوئی انسان اس سے نماز قضا ہو جائے، وہ نماز کا پابند ہونا چاہتا ہے، اس نے عہد کیا ہے کہ میں نمازی مجھے بننا ہے. اب وہ اپنے آپ سے عہد کرے کہ اگر مجھ سے نماز قضا ہو گئی تو اگر ایک وقت کی قضا ہو گئی تو میں اس وقت اس دن کھانا نہیں کھاؤں گا، یا اگر مجھ سے یہ غیبت و برائی انجام میں نے دی تو میں پوری رات عبادت میں بسر کروں گا. اگر میں نے فلاں گناہ کو انجام دے دیا تو میں عہد کرتا ہوں، یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس دن پورا دن جو ہے میں روزے سے رہوں گا. اس طرح سے انسان اگر اپنے نفس کو سزا دینا شروع کر دے تو رفتہ رفتہ اس سزا کے ماتحت نفس بھی اس بات کا احساس کرنے لگے گا کہ ہاں اگر ان چیزوں کو انجام نہ دیا گیا تو یہ اس طرح کی سزائیں وارد ہوں گی. وہ گناہ اس انسان سے دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نفس کو اپنا قیدی بنانے اور اس کی عادات کو ختم کرنے میں بھوک بہت ہی زیادہ مددگار ہوتی ہے. یعنی انسان جو روزہ رکھتا ہے گناہ سے دراصل وہ اپنے آپ کو اس روزے کے ذریعے سے بچا لیتا ہے، یا خود کو فاقے کی طرف لے جاتا ہے کہ اگر یہ گناہ سرزد ہوا تو میں فاقہ رکھوں گا، اگر اس واجبات کو ترک کیا تو میں فاقہ رکھوں گا. اگر انسان اس طرح سے بھوک کی سزا دیتا ہے تو وہ بھی بہت جلدی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. انسان نے عہد کیا ہے، خدا سے وعدہ کیا ہے، خدا میں اس طرح سے سزا دوں گا. اگر وہ گناہ اس سے سرزد ہو جائے اور وہ اسے سزا دے تو ایک ڈر خوف یقیناً اس انسان میں پیدا ہوگا، جسے روکنے کے لیے اور اس بھوک و پیاس کی شدت کو روکنے کے لیے انسان پھر اس گناہ کو انجام نہیں دے گا. امام فرماتے ہیں کہ اگر اس خطاب اور عہد کے بعد بھی کوئی گناہ اس انسان سے یعنی کہ ہو جائے تو بغیر کسی نرمی اور سستی کے جس سزا کا وعدہ نفس سے کیا ہوا تھا فوراً اس پر جاری کر دیں. جب نفس کو یہ احساس ہو جائے گا کہ ہم گناہ نہ کرنے پر ڈٹے ہوئے ہیں اور سزا بھی ملے گی تو وہ ہماری بات ماننے پر وہ نفس مجبور ہو جائے گا. بڑی پیاری بات ہے. انسان اپنے آپ کے ساتھ ہی پہلے یہ لڑنا سیکھ لے. ہم دنیا بھر میں زمانے سے لڑتے رہتے ہیں، کبھی کسی کی بات اچھی نہیں لگی تو لڑتے ہیں، کبھی کسی غلطی پر اسے سزا دینے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، کبھی کسی کوتاہی پر یا کوئی کام کو کسی نے نہیں انجام دیا، ہماری بات کو نہیں سنا تو ہم اسے سزا دینے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں. لیکن کیا ہم نے کبھی خود سے سوال کیا کہ جو ہم خدا کی نافرمانیاں کرتے ہیں، خدا کی اطاعت سے دور ہیں، گناہوں کی آلودگی میں ہم گھرے ہوئے ہیں، تو کیا کبھی ہم نے اپنے نفس کو بھی سزا دی ہے؟ کیا اپنے نفس سے بھی یہ کہا کہ اگر تو نے اس کام کو انجام دیا تو تجھے یہ سزا ملے گی؟ کیا ابھی نفس کی طرف ہم اس طرح سے مائل ہوئے ہیں کہ جیسے ہم زمانے کے بارے میں ایک اپنا رویہ پیش کر دیتے ہیں کہ اگر اس کام کو نہیں انجام دیا تو اسے سزا دینی ہے؟ انسان کی زندگی میں ان کے بچے ہوتے ہیں، بچوں سے وہ چاہتا ہے کہ وہ کاموں کو جن چیزوں کے بارے میں بتایا گیا بچہ اس چیز پر عمل کرے. جب بچہ اس چیز پر عمل نہیں کرتا تو اکثر و بیشتر والدین اپنے بچوں کو سزا دیتے ہیں، اس لیے تاکہ اس سزا سے اسے عبرت حاصل ہو جائے اور پھر وہ اس گناہ کو یا اس غلط بات کو پھر سے انجام نہ دے. اپنے نفس کے ساتھ اسی طرح سے ہم ڈیل کرنا سیکھیں کہ ہم بھی اپنے نفس کے متعلق اس طرح سے محتاط رہیں، احتیاط برتیں کہ ہاں اگر وہ گناہ کرے گا تو ہم اسے سزا دیں گے. بس بات کا اس چیز کی خیال رکھنا ہے کہ کوئی غیر شرعی چیز ہمیں انجام نہیں دینی ہے، کوئی غیر شرعی سزا
ہمیں اپنے نفس کو نہیں دینی ہے کہ کوئی غیر شرعی سزا ہو جائے. یہ نہ ہو جائے کہ انسان کہے کہ اگر تو نے یہ گناہ انجام دیا تو میں اپنے آپ سے کہے کہ اگر میں نے یہ گناہ انجام دیا تو میں خود کو قتل کر لوں گا یا خود کو اپنی نسوں کو کاٹ لوں گا یا میں یہ گناہ کو انجام دیتا ہوں تو پھر میں زندگی کو ختم کر دوں گا. نہیں، یہ غیر شرعی عمل ہے جس کی اجازت نہیں. لیکن ان چیزوں کے متعلق کہ جن چیزوں کو غیر شرعی قرار نہیں دیا گیا، مثلا جس کا چند ایک کا ذکر کیا گیا جیسے کہ بھوک اور پیاس، کہ اگر میں نے یہ کام اس نیکی کو یا اس واجبات کو میں نے ترک کیا تو میں اپنے آپ کو سزا دوں گی یا دوں گا کہ میں اس دن روزہ رکھوں گی تاکہ مجھے بھوک اور پیاس کا احساس ہو. تو یہ اس طرح کی باتیں انسان جو عہد کرتا ہے اس عہد کے بنا پر وہ چیز اس پر واجب ہو جاتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو انجام دے. تو لہٰذا اس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو گناہ سے انسان بچا پاتا ہے. رسول اللہ کے دور کا واقعہ ایک پیش کرتی چلوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک صحابی اپنے لباس کو اتار کر سخت گرم ریت پر رکھ دیتے تھے اور اس کے بعد اپنے جسم کو اس تپش میں، اس جلتی ہوئی ریت میں اپنے آپ کو لٹا دیتے تھے اور خود لیٹ جاتے تھے اور اس کے بعد اپنے نفس سے مخاطب ہوتے تھے، یعنی خود اپنے آپ سے کہتے تھے کہ اپنے جسم سے کہتے تھے، اپنے نفس سے کہتے تھے، اے نفس امارہ دیکھ اس گرمی کا مزہ چکھ، اس تپش کا مزہ چکھ کہ اس گرمی کو تو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن جہنم کی گرمی اس سے کہیں زیادہ تیز ہوگی. لہٰذا وہ اپنے آپ کو اس طرح سے گناہ کے سے روکنے کی کوشش کیا کرتے تھے. رسول اللہ نے ان سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اس طرح سے تم اپنے آپ کو سزا دیتے ہو. انہوں نے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ دراصل رسول اللہ میں اپنے نفس کو سزا دیتا ہوں تاکہ اسے جہنم کی آگ یاد رہے اور پھر وہ اس گناہوں کو انجام نہ دے. اس لیے میں اپنے آپ کو اس آگ سے بچانے کے لیے جہنم کی اس آگ کی تپش دے کر کے اسے سبق دیتا ہوں، اسے سزا دیتا ہوں. تو لہٰذا اس طرح سے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نفسانی خواہشات کے علاج کے لیے دن میں بھوک اور پیاس اور رات کی بیداری سے بہتر کوئی ہتھیار نہیں ہے. یعنی دن میں انسان بھوک و پیاس سے رہے، اپنے نفس کو برائیوں سے روکنا، گناہ سے روکنا ہے، وسوسہ شیطانی سے روکنا ہے، تو بہترین اس کے لیے ایک فائدہ مند چیز ہے. امام فرماتے ہیں کہ دن میں بھوک اور پیاس کا عالم اور رات کو انسان کی شب بیداری کس حوالے سے؟ کیا گناہ کے لیے یا برائیوں کے لیے یا بس یوں ہی جاگتے رہے؟ نہیں، بلکہ عبادت الہی میں خداوند عالم کی عبادت کے لیے جاگتے رہنا، اپنے آپ کو پوری رات جگائے رکھنا اور نیند سے اپنے آپ کو دور کرنا. نیند آ رہی بہت تیز لیکن پھر بھی وہ انسان جاگ رہا ہے کیونکہ اسے خداوند عالم کی طرف اس کا دل مائل ہے، اسے اپنی گناہوں کا احساس ہے اور ان سے وہ انہیں روکنا چاہتا ہے. اس لیے مزید اس طرح سے انسان عمل انجام دے. حوض علمیہ کے طالب علم کی مثال موجود ہے کہ حوض علمیہ کے طالب علم نماز شب کی پابندی کے لیے اگر کبھی نماز شب ان سے چھوٹ جائے اور وہ سوتے رہ جائیں تو اگلی رات نفس کی تعذیب کے لیے جاگ کر گزارتے تھے تاکہ آئندہ اس عظیم فائدے کو نہ ترک کر پائیں. کبھی ایک رات نماز شب چھوٹ جائے تو اس کے لیے پھر وہ اگلی پوری رات جاگ کر گزارتے تھے تاکہ اس نفس کو سزا ملے اور آئندہ سے وہ نماز شب جیسی فضیلت کو ترک نہ کر پائے. ایک شخص نے ایک عالم سے پوچھا کہ مجھ سے نمازیں بہت قضا ہو جاتی ہیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ نماز کی پابندی ہو جائے. تو عالم دین نے جواب دیا کہ کسی وظیفے یا ذکر کی ضرورت نہیں ہے، جب ایک نماز قضا ہو جائے تو ایک وقت کا فاقہ کر لو. اگر 5 وقت کی قضا ہو جائے تو 5 وقت کا فاقہ کرو، اگلے دن سے ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی. یعنی اس اعتبار سے انسان اگر اپنے نفس کو سزا دینا شروع کر دیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا پاتا ہے. خداوند عالم ہمیں زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.